پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. عرفان صدیقی صاحب، دو پوائنٹ آف ویوز ہمارے پاس بریک کے سامنے آئے. ایک انصار نے کہا کہ اوور آل رول تو پازیٹو ہے، لیکن ایک گروپ ہے جسے انہوں نے مافیا کا نام دیا. ضیاء صاحب نے کہا کہ یہ جو سینئر ایڈیٹرز ہیں اور مالکان ہیں ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس کی تطہیر کریں، صفائی کریں، ان کو نظام کا حصہ نہ بننے دیں یا ایٹ لیسٹ کنٹرول نہ کرنے دیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے جی، انصار کا یہ کہنا، چاہے جو بھی انہوں نے لفظ استعمال کیا، وہ صداقت پہ مبنی ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے ہیں. جس طرح معاشرے کے مختلف طبقات کے اندر خرابیاں ہیں یا ایسے عناصر ہیں جو اس کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں اس طبقے کا، سیاستدان 100% برے نہیں ہیں. فوج ہماری جو ہے وہ من حیث الادارہ اس کو ہم متون نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ کو ہم گالی نہیں دے سکتے. صحافت بھی چاہے وہ نام کے حوالے سے کتنی ہی مقدس ہو، لیکن یہ کہنا کہ جی A to Z سارے اہل صحافت جو ہیں وہ پاکباز ہیں اور ان کے پروں سے فرشتوں کی خوشبو آتی ہے، ایسا نہیں ہے. ہم لکھتے وقت اور بولتے وقت یہی تاثر دیتے ہیں جیسے ہم پیغمبر کی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی حق و صداقت ہے اور اس کے علاوہ سب حرف غلط ہے. لیکن کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور جتنی خرابیاں ہم دیکھتے ہیں، جی فلاں پلاٹ مافیا ہو گیا، فلاں نے زمینیں لیز پہ لے لی، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے بلیک میلنگ سے اپنے بچوں کی نوکریاں حاصل کر لی، فلاں نے سرکاری گھر حاصل، وہ سب ہمارے اندر موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ جی یہ لوگ جو مفادات اٹھاتے ہیں، ضیاء صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ بنیادی طور پر تو ان کے جو ذمہ داران ہیں، ایڈیٹرز ہیں، مالکان ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آرگنائزیشن کے اندر دیکھیں نا. میں اگر کسی کو بلیک میل کروں گا، غلط کاری کروں گا، تو میں اس کھونٹے کی بنیاد پہ کروں گا جس کے ساتھ میں بنا ہوا ہوں. اگر میرا تعلق کسی بڑے اخبار سے نہیں ہے، کسی بڑے ادارے سے نہیں ہے، تو میری بلیک میلنگ کی اہلیت بھی کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. میں اگلی بات کر لوں. ہمارے اندر جو ایک اور خرابی آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم محنت سے کترانے لگے ہیں، مشقت سے کترانے لگے ہیں، ریاضت سے کترانے لگے ہیں. یہ دور جس میں ضیاء صاحب نے اپنا ایک کیریئر گزارا، یہ سمبل ہوا کرتے تھے اور اب بھی ہیں. لیکن آج کا جو صحافی ہے وہ ریٹنگ کے چکر میں اس طرح برباد ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کوئی کاوش نہیں ہو رہی، کوئی محنت نہیں ہو رہی، اور جو سامنے آیا اس پہ آپ نے لیبل تھوڑا کمرشلزم زیادہ، کمرشلزم بھی. ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر. ہارون صاحب، آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. ایک بحث ہم کر رہے ہیں موجودہ مسائل کا حل. ہم حکومت کو تو کہتے ہیں، الزام بھی دیتے ہیں، لیکن بات چلتے چلتے اپنے پروفیشن کے اوپر بھی آ گئی ہے. یہ فرمائیے گا کہ جرنلسٹ جو ہیں، ہم صحافی برادری جو ہے، حکومت کے مسائل میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا ان کو کوئی حل دینے میں مدد دے رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ایک لحاظ سے تو ہم مدد کر رہے ہیں کہ ہم عوامی احتجاج کو پہنچاتے ہیں حکومت تک اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حکومت یہ زیادتی کر رہی ہے، کہیں کوئی مالی بدعنوانی ہے، سیاسی طور پہ غلط ہے. لیکن بعض اعتبار سے ہم مسائل پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ ہم بہت مایوسی پھیلاتے ہیں، مثال کے طور پر یہ کہ ہم بہت تکرار کرتے ہیں، وہ بجائے خود مایوسی پیدا کرنے والی بات ہے. ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے لیتے ہیں. نہ صرف ہم پالیٹکس کے ڈائنامکس کو بعض اوقات نظر انداز کرتے ہیں، ہم اپنے اداروں کو نہیں سمجھتے، ایجنسیاں کیسے کام کرتی ہیں، فوج کیسے کام کرتی ہے، سیاسی جماعتوں کا وظیفہ کیا ہے، ان کی آرگنائزیشن کیسے ہونی چاہیے. اور ہم تاریخ کے جو سبق ہیں اس کو بھول جاتے ہیں. خود ہمیں بھی اس بات کی بہت ضرورت ہے. ایک اخلاقی پہلو جس کی طرف ابھی عرفان صاحب بات کر رہے تھے، لوگ کام کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایجنسیوں کے لیے ذاتی طور پر بدعنوان ہیں بعض لوگ، اور بعض مالکان کو اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے اور پیشہ ورانہ تقاضوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. لیکن میرا ویسے یہ بھی ایک خیال ہے، معافی چاہتا ہوں بات تھوڑی لمبی ہوگی، میرا ویسے یہ بھی خیال ہے کہ جہاں بعض اعتبار سے زوال آیا ہے یہ درست ہے، بعض اعتبار سے بہتری بھی آئی ہے. رپورٹنگ کا معیار بلند ہوا ہے. البتہ بہتری کی گنجائش اب بہت ہے، بہت سی چیزوں میں ہے. اخبار رمیز کو آزاد ہونا چاہیے، نہ صرف سیاسی جماعتوں سے بلکہ تعصبات سے بھی، اور اس کا مطالعہ گہرا ہونا چاہیے. اور ہارون صاحب، ایک اور سوال کا جواب دے دیں جلدی جلدی سے کہ یہ جو موجودہ مسائل ہیں جس میں ایک عام آدمی پستا ہے، مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، بجلی نہ ہونا یا گیس کے بجلی کے بلوں کا ایشو ہو، ان امپلائمنٹ ہے، خودکشی ہو رہی ہے، یا حکومت کی اور عدلیہ سے لڑائی ہو رہی ہے، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں ہم الزام ٹوٹلی حکومت کو دے دیں، اب یہ ٹرانزیشنل فیز ہے، لوگوں کو یہ کہیں کہ ویٹ کریں، یا کچھ اور کیا جائے؟ نہیں، ویٹ تو نہیں کیا جا سکتا. چیزیں تو دیکھیے، اصول قرآن بیان کرتا ہے لیس للانسان الا ما سعی. یہ دراصل اجتماعی زندگی ہی کے لیے یہ اصول ہے. انفرادی زندگی میں تو توبہ بھی قبول ہوتی ہے اور بعض اوقات آسانیاں اور طرح سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں.
کوشش کرنی چاہیے, پرائرٹیز ٹھیک فکس کرنی چاہیے. جیسا میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں, یہ ٹرانزیشن بہت مشکل ہوتی ہے ڈیموکریسی کی طرف ڈکٹیٹرشپ سے, لیکن اس میں ہمیں پرائرٹیز ہم فکس کریں گے. اور بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت میں کرپشن نہ ہو اور تمام ادارے مل کر کام کریں. اس وقت بڑا مسئلہ کرپشن سے پیدا ہو گیا ہے, اور صرف حکومت میں نہیں ہے, یہ 3 شاہی خاندان ہیں, یہ بھی کرپٹ ہے. پھر امریکہ کے اعلی کار سیاسی جماعتیں, اب ہم لوگ رقم گن کر بتا دیتے ہیں کہ فلاں کو امریکہ سے اتنے پیسے ملے. تو سیاسی جماعتوں پہ دباؤ ہونا چاہیے, بہتر سیاسی قیادت آنی چاہیے. وہ قیادت اس ملک کو نہیں سنبھال سکتی جس کا روپیہ ملک سے باہر ہے, جس کے مفادات ملک سے باہر ہے. بہت شکریہ, کمزور ہے. ضیاء صاحب, بہتر قیادت آنی چاہیے, ٹرانزیشنل فیز بھی ہے, اب کیا کریں ہم؟ کیا کریں, کیا مطلب کیسے آگے بڑھے؟ دیکھیں آگے تو چل رہے ہیں نا, اس میں کوئی لڑائی والی کیفیت میں تو نہیں بڑھ سکتے. کوئی کوئک فکس نہیں, کوئی کوئک فکس نہیں ہے. یعنی وہ جو کوشش کی گئی تھی 4 مارشل لاز کے دوران کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا, وہ نہیں ہوتا ہے. یہ انسان ہے 170 مارشل لاز نے پرابلم کمپلیکیٹ کی ہے یا سولوشن اور کمپلیکیٹ نا. مثال کے طور پہ ہماری جو سیاستدانوں میں میں ان کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن پھر بھی ایک ایسپیکٹ میں ضرور اس کو میں بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی سیاستدان ایوب خان کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے فوجیوں کے نرسری میں پیدا ہوئے ہیں, اور ذہن انہوں نے جو سیاست سیکھی یا ڈیموکریسی سیکھی وہ ایٹ دا لیپ آف ڈکٹیٹرس. تو ان کے جو ریسپانسز ہیں اس وقت وہ وہی ہیں, ڈکٹیٹوریل ہی ہیں. لیکن ان کو اگر موقع دیا جائے یہ غلطی کرنے کا, غلطیاں کر کے سیکھنے کا, 1-2 الیکشنز ہوں تو پھر کہیں جا کے آپ کو اچھے سیاستدان, صحیح سیاستدان ملیں گے. جو کرنٹ سچویشن ہے, جو کرنٹ اس سے آگے ہم کیسے نکلیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جوڈیشری کے ساتھ یہ جو کنفرنٹیشن ہے یہ اگلے 2 سال ہم اسی طریقے سے چلائیں گے اور پاکستان ایسے ہی چلے گا؟ جی ایسے ہی چلے گا. اور پاکستان کہیں جائے گا نہیں, انشاءاللہ وہ کہیں نہیں جائے گا. انصار, دیکھیں میں تھوڑا سا ڈفر کروں گا یہاں ضیاء صاحب سے کہ دیکھیں پہلے بھی آپ نے بات کی نا کہ کیا رسپانسبلٹی ساری گورنمنٹ کی ہے جو حالات سارے خراب ہیں. ظاہر ہے پرائم رسپانسبلٹی انہیں کی ہے, اور جو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے تجربے سے سیکھا کچھ نہیں. جو لوگ گورنمنٹ میں اس وقت انہوں نے اپنے تجربے سے کچھ نہیں سیکھا, کیونکہ کرپشن پہلی گورنمنٹ دیکھیں, دوسری دیکھیں, آج بے انتہا کرپشن ہے اور گورننس کا کوئی حال نہیں ہے اس ملک میں. سو اٹ مینز کہ آپ نے لرن نہیں کیا, اور ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ووٹ آپ کو اس لیے دیں کہ آپ نے کرپشن کریں اور مس رول کریں اس ملک کو اور اپنے لوگوں کو بھرتیاں کریں. آپ کا مقصد یہ ہے, پرائمری جو آپ کا جو مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی گڈ ول کے لیے, ان کی بہتری کے لیے کام کریں. لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں فیلئر ہے گورنمنٹ کا وہاں پہ ایکول ریسپانسبلٹی اپوزیشن کی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اپوزیشن کا کردار یہ ہے کہ وہ سازشیں کرے یا جرنیلوں کے ساتھ یا ایجنسیز کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کی کوشش کرے, ناٹ ایٹ آل. جو کردار 16 مارچ کا جوڈیشری کی ریسٹوریشن میں اپوزیشن کا تھا, تمام قومی مسائل میں اپوزیشن کا یہی کردار ہونا چاہیے, جو کہ نہیں رہا پچھلے 1.5-2 سال میں نواز شریف صاحب کا, جو میرا آبجیکشن تھا ان سے. کرپشن ہے, آپ میرا خیال ہے اخباروں میں جتنا آیا اس کے ایون 10% اس کا ریفلیکشن اسمبلی کے اندر نہیں تھا. ان کو رستے روکنے چاہیے. اگر کرپشن گورنمنٹ کر رہی ہے, اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا اپوزیشن کہ آپ یو شوڈ پش دا گورنمنٹ اگینسٹ دا وال کہ آپ بریک قریب آ رہی ہے. لیکن جسٹ 1 لائن ہے, کیا آپ ضیاء صاحب کی اس آبزرویشن سے متفق ہیں کہ جو بھی مسائل ہیں انہیں 2.5 سال اپنے اور پورے کرنے دیں, درمیان میں روڑے مت اٹکائیں؟ دیکھیں روڑے کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی, میرا خیال یہ نہیں کہا روڑے کوئی اٹکا رہا ہے, میں نے روڑے نہیں کوئی اٹکا, لیکن انہیں چلنے دیں, دیکھیں چلنے دیں. اور اگر یہ نہیں چلتے تو میرا خیال ہے مڈ ٹرم الیکشن کا اگر آپشن آتا ہے تو وہ بھی ڈیموکریسی کا ایک حصہ ہے, کوئی ایسی بات نہیں. بٹ اور بریک لے لیں, میں اس نقطے سے بریک لے لوں کیونکہ یہ وہ مڈ ٹرم یا گورنمنٹ کی تبدیلی والا ایشو ہے جو جہاں سے میں نے پروگرام سٹارٹ کیا. لاسٹ سیگمنٹ میں ہم اسی کی طرف آئیں گے کہ کیا یہ ایک پاسبل آپشن ہے یا اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا مسئلہ اور بڑھے گا. دونوں سوال کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.